علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ جناب مہمانان خصوصی اور زیوکار حضرات، السلام علیکم۔ حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پہ انسانوں کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسمان دوستو، اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں پاکستان کی ترقی کا یہ کارواں دوستو۔ آج اس مملکت خدا داد کو معرض وجود میں آئے 75 سال گزر چکے ہیں، لیکن ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں دی تھیں تو کس لیے۔ ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا تو کس لیے۔ ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکے کہ پاکستان کا مقصد کیا تھا۔ میں نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث سے پوچھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ جواب ملا، لا الہ الا اللہ۔ میں نے طالب علم سے پوچھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ جواب ملا، لا الہ الا اللہ۔ میں نے یونیورسٹی کے پروفیسر سے پوچھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ جواب ملا، تعلیم کے علاوہ ہے ہی کیا۔ میں نے سیاست دان سے پوچھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ جواب ملا، واہ جمہوریت واہ۔ میں نے سرمایہ دار سے پوچھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ جواب ملا، جاگیرداری اور کیا۔ میں اس کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ میں کس کی مانوں، میں قاری کی مانوں کہ میں طالب علم کے مانوں، میں یونیورسٹی کے پروفیسر کی مانوں کہ میں جاگیردار کی مانوں۔ میں نے سوچا ان لوگوں سے جا کے پوچھتا ہوں جنہوں نے اس وطن کی خاطر قربانیاں دی تھیں۔ 10 لاکھ انسانوں کے بے گور و کفن لاشیں پکار پکار کر کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ نیزوں کی انیوں پر رقص کرتے معصوم بچے پکار رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ بہنوں کے تار تار آنچل پکار رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ پھانسی کے پھندوں سے صدائیں بلند ہو رہی تھیں، لا الہ الا اللہ۔ جیلوں کی سلاخوں سے آوازیں آ رہی تھیں، لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ کلمہ تھا جس کی خاطر مومنوں کی تلواریں لہراتی تھیں، یہی وہ کلمہ تھا جس کی خاطر حباب بن ارد کو دہتے کوئلوں پہ لٹایا گیا، یہی وہ کلمہ تھا جس کی خاطر طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دیں، یہی وہ کلمہ تھا جس کی خاطر محمد بن قاسم میدان میں اترے۔ ان سب کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف پاکستان کا حصول تھا، جہاں وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں، جسے وہ امن و آشتی کا گہوارہ بنا سکیں۔ خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے، خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں ہر فرد ہو اپنے فن کا اوجے کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ میں سوال کرتا ہوں خلفائے راشدین کے جانشین ہونے کا دعویٰ کرنے والوں سے، کیا ایسے ملک کے لیے قربانیاں دی تھیں؟ میں سوال کرتا ہوں ریاست مدینہ کے وارث ہونے کا دعویٰ کرنے والوں سے، کیا یہی اسلامی ریاست ہے؟ میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے گورے کے کالے قانون ہم پر نافذ کیے، کیا ایسے ملک کے لیے 10 لاکھ شہید ہوئے؟ میرے وطن کی مٹی نیلام ہونے لگی ہے، بغاوت اس کی سرعام ہونے لگی ہے۔ بیج کوئی موسیٰ ہے میرے رب کہ کافروں کی فرعونیت سرعام ہونے لگی ہے۔ پیارے ساتھیو، آئیے آج ہم تجدید عہد کریں کہ اس ملک کے خدا داد کو ترقی کی بلندیوں تک لے جانے کے لیے ہم سر توڑ کوشش کریں گے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا یہ وہ تو پاکستان نہیں، جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا یہ وہ تو پاکستان نہیں۔ تذلیل سہیں گے ہم کب تک، یہ جینا جہاں آسان نہیں، جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا یہ وہ تو پاکستان نہیں۔ جہاں قوم کو بیچنے والے بھی سونے میں تولے جاتے ہیں، دروازے ان کی پلکوں کی جنبش پہ کھولے جاتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں سرداروں سے کیا ہم مفلس انسان نہیں، ہم پوچھتے ہیں سرداروں سے کیا ہم مفلس انسان نہیں۔ جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا یہ وہ تو پاکستان نہیں، جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا یہ وہ تو پاکستان نہیں۔ آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ 4 منٹ 33 سیکنڈ تھا۔